الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوصانی ربی بتسع وانا اوصیکم بما اوصانی بہ ربی بالاخلاص فی السر والعلانیہ والعدل فی الرضا والغضب۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کے بارے میں تاکید فرمائی۔ اللہ رب العزت نے مجھے 9 چیزوں کے بارے میں تاکید فرمائی اور میں تمہیں ان 9 چیزوں کے بارے میں تاکید کرتا ہوں۔ پہلی چیز جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا وہ یہ ہے بالاخلاص فی السر والعلانیہ، کہ انسان کو دونوں حالتوں میں اخلاص سے کام لینا چاہیے، چاہے انسان اکیلا ہو اس وقت بھی، چاہے وہ مجمع میں ہو اس وقت بھی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جب اکیلا عبادت کر رہا ہو تو اس وقت سستی سے کام لے، کاہلی سے کام لے، اور جب لوگوں کے درمیان ہو تو اس وقت خضوع اور خشوع سے کام لے۔ اخلاص دونوں حالتوں میں ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں کے سامنے کسی مظلوم کی، غریب کی مدد کر رہے ہیں یا کسی مجمع میں کھڑے ہو کر مدد کر رہے ہیں، دونوں حالتوں میں آپ کا ایک ہی انداز ہونا چاہیے۔ دونوں حالتوں میں انسان خدا کی رضا کے لیے مخلص ہو کر نیک کام انجام دے۔ پہلی نصیحت اور پہلا حکم جو پروردگار عالم نے مجھے دیا وہ یہ ہے کہ سر یعنی خفیہ طور پر اور علانیہ یعنی مجمع کے سامنے، دونوں صورتوں میں جو ہے انسان کو اخلاص سے کام لینا چاہیے۔ ہر کام خدا کی رضا کے لیے ہو، خدا کی خوشنودی کے لیے ہو۔ دوسری حکم جو پروردگار عالم نے دیا وہ یہ ہے والعدل فی الرضا والغضب۔ آپ کسی سے راضی ہوں تو بھی انصاف سے کام لیں، کسی سے ناراض ہوں تو بھی انصاف سے کام لیں۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم اگر کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اس کی برائیاں بھی اچھی لگتی ہیں، اگر کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی اچھائیاں بھی بری لگتی ہیں۔ یہ عدل کے خلاف ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ انسان کو عدل کا انداز اختیار کرنا چاہیے، ہمیشہ انصاف سے کام لینا چاہیے۔ انصاف کی بات دشمن کے بارے میں بھی انسان کو ماننی چاہیے۔ قرآن کریم نے بھی اس کے لیے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ ارشاد رب العزت ہوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنَ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ ایسے نہ ہو کہ کسی قوم، کسی قبیلے، کسی گروہ کی دشمنی تمہیں انصاف اور عدل کے راستے سے ہٹا دے۔ عدل کرو اس لیے کہ عدل تقویٰ کے قریب تر ہے، تقویٰ کی نشانی عدل ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا سید الانبیاء نے کہ میرے رب نے مجھے وصیت کی، تاکید کی کہ عدل سے کام لو، رضا اور غضب دونوں حالتوں میں۔ والقصد فی الغنا والفقر۔ تیسری نصیحت جو پروردگار عالم نے کی اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ چاہے غنی ہو تو بھی میانہ روی سے کام لو، چاہے تم فقیر ہو جاؤ تو بھی میانہ روی سے کام لو۔ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ میانہ روی سے کام لے۔ بعض اوقات انسان کے پاس جب پیسے زیادہ ہوتے ہیں تو اسراف سے کام لیتا ہے، فضول خرچی سے کام لیتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یا جب تھوڑا سا تنگ دست ہو جاتا ہے تو بخل سے کام لیتا ہے، بخل بھی قابل مذمت ہے، اسراف بھی قابل مذمت ہے۔ میانہ روی اچھی بات ہے، نہ انسان کو اسراف سے کام لینا چاہیے، فضول خرچی سے کام لینا چاہیے، نہ ہی انسان کو بخل سے کام لینا چاہیے۔ وَأَنْ أَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي۔ میرے رب نے مجھے نصیحت کی کہ جس نے تم پر ظلم کیا ہے اسے معاف کر دو۔ معاف کرنا، درگزر کرنا، کسی کی کوتاہی اور غلطی کو بھول جانا، خدا کی رضا کے لیے بخش دینا، یہ بڑی اچھی صفت ہے۔ عظیم انسانوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے
کسی انسان کی کوتاہیوں سے درگزر کرنا۔ لہذا فرمایا کہ میرے رب نے مجھے نصیحت کی، مجھے وصیت کی، فرمایا کہ ان اعفو عمن ظلمنی، جس نے تجھ سے ناانصافی کی ہے، تجھ پہ ظلم کیا ہے، اسے معاف کر دو۔ عفو اور درگزر جو ہے وہ بہت عظیم صفت ہے، جیسا کہ خود سید الانبیاء کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ آپ دوسروں پر رحم کریں تاکہ تیرا رب تم پر رحم کرے، تم کسی اور کی کوتاہی کو معاف کر دو تاکہ پروردگار عالم تیری کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنْ أُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی تاکید کی، فرمایا کہ جس نے تجھے دینے سے انکار کیا اسے بھی دے دو۔ مثال کے طور پہ مجھے ضرورت تھی پیسوں کی، میں ایک دوست کے پاس گیا کہ مجھے 5,000 روپے قرض دے دو، اس کے پاس بہت سارے پیسے پڑے تھے لیکن اس نے انکار کر دیا۔ کل وہ میرے پاس آیا، وہ زمانے کی مجبوری کی وجہ سے کسی کام سے یا پیسوں کے لیے میرے پاس آیا، اب میں کہوں کہ کل تو اس نے مجھے نہیں دیا تھا، میں بھی آج انکار کر دوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام اچھی بات نہیں ہے۔ عظیم انسانوں کی صفت یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے بدلہ لیتے ہیں۔ جس نے تجھے دینے سے انکار کیا تم اسے دے دو۔ کل تیرے گھر میں مستری کام کر رہا تھا، تجھے کدال کی ضرورت تھی، تم ہمسائے کے پاس گئے کدال لینے کے لیے، اس کے پاس تھی، اس نے انکار کیا، آج اس کو ضرورت ہے کدال کی، وہ تیرے پاس آیا ہے، تم انکار نہ کرو، یہ نہ کہو کہ کل وہ نہیں اس نے مجھے دی تھی میں آج نہیں دیتا۔ یا مثال کے طور پر جو ہے کسی انسان کوئی بیمار، آپ بیمار ہوئے اور ہمسایہ کوئی عزیز رشتہ دار آپ کے پاس نہیں آیا، اب وہ بیمار ہوا، آپ چلے جائیں اس کے پاس۔ اللہ نے مجھے یہ تاکید کی کہ جس نے تجھے محروم کیا تم اسے بھی دے دو، بدلہ نہ لو اس سے، انتقام نہ لو اس سے، بلکہ اس کے ساتھ بزرگواری کے ساتھ سلوک کرو، عظیم انسانوں کی طرح۔ وَأَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، میرے رب نے مجھے یہ تاکید کی کہ جس نے تیرے ساتھ قطع تعلق کیا تم اس کے ساتھ جوڑ لو۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے جب شادی کی ہم دعوت کرتے ہیں تو لسٹ بناتے ہیں کہ کون ہمارے پاس آیا تھا اور کون ہمارے پاس نہیں آیا تھا، جو نہیں آیا تو ہم بھی نہیں جاتے اس کے پاس۔ میرا باپ جب فوت ہوا تو وہ نہیں آیا میرے باپ کے جنازے میں، اس کا باپ میرے باپ سے زیادہ ہے کہ میں جاؤں؟ چھوڑیں ان باتوں کو، یہ باتیں عظیم انسانوں کو زیب نہیں دیتی۔ جو سید الانبیاء کے پیروکار ہوں، جو اس عظیم رہبر کے پیروکار ہوں جس کو اللہ نے صاحب خلق عظیم بنایا، وہ اس طرح کی سوچ نہیں رکھتے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا یہ عزیز رشتہ دار آپ کے والد کے نماز جنازہ میں نہیں آیا، آپ چلے جائیں اس کے والد کے نماز جنازہ میں، کوئی قیامت نہیں آتی، کوئی مصیبت نہیں آتی، بلکہ آپ کو عظیم انسانوں میں شمار کیا جائے گا۔ آپ اگر بدلے میں چلے گئے تو یہ بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ سے قطع تعلق کر لے آپ اس کے ساتھ جوڑ لیں۔ آپ کا عزیز ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، اس نے آپ کے ساتھ قطع تعلق کیا، آپ جوڑیں اس کے ساتھ، نہ کریں اس سے انتقام، نہ کریں اس سے بدلہ۔ وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ جو تجھ سے قطع تعلق کرے تم اس کے ساتھ جوڑ دو۔ تیرا دوست تجھ سے ناراض ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو جائیں اور اس کے ساتھ جا کے دوستی کو برقرار رکھیں۔ تو یہ جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو یہ حکم دیا، اور سید الانبیاء نے ہمیں فرمایا کہ اللہ نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا ہے اور میں یہ 9 چیزوں کی تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ وَأَن يَكُونَ سَمْتِي فِكْرًا، اس کے بعد 3 بڑے عظیم پیغام فرمایا۔ میرے اللہ نے مجھے نصیحت کی کہ جب خاموش رہو تو فکر کی حالت میں، فکر عظیم عبادت ہے۔ تفکر ساعتن افضل من عبادت 70 سنتن، ایک لحظے کا سوچنا یا 1 گھنٹے کا سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ جو تفکر ہے خدا کی خلقت میں، یہ جو تفکر ہے انسان کے اپنے نامہ اعمال میں، یہ بہت قیمتی ہے، بہت عظیم ہے۔ یہ اتنا عظیم ہے کہ ایک لحظہ سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ انسان کی عمر عام طور پہ 70 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، اگر 80 سال 85 سال بھی ہو جائے تو 15 سال تو نابالغ ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد اس کی عبادت کا مجموعی وقت یہی 70 سال ہوتا ہے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ زندگی بھر کی عبادت ایک طرف، ایک ساعت کی تفکر ایک طرف۔ کسی نے ایک بزرگ عالم دین سے پوچھا کہ قبلہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک
لہجہ سوچنا 70 سال کی عبادت پر بھاری ہو، کوئی مثال دے کر سمجھائیں۔ تو انہوں نے فرمایا جیسے حضرت حر نے سوچا تھا۔ حضرت حر نے جب اس نے سوچا کہ ایک طرف امام حسین علیہ السلام ہیں، دوسری طرف سے یزیدی لشکر ہے، اس نے کہا کہ میں کبھی بھی آخرت کے بدلے دنیا کو ترجیح نہیں دوں گا۔ کبھی اس طرح کا سوچنا انسان کے لیے 70 سال کی عبادت پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے کچھ دیر سوچ لیا کرو کہ آج 24 گھنٹے جو گزر گئے، پورا دن جو گزر گیا، میں نے کون سی نیکیاں کی اور کون سے گناہ کیے۔ جو گناہ کیے سونے سے پہلے توبہ کر کے سو جائیں، ممکن ہے آج رات موت آ جائے۔ اتنے گناہوں کی گٹھڑی، اتنا گناہوں کا بوجھ کہاں لے کر آپ جا رہے ہیں؟ یہ بوجھ اتار کے جائیں، سونے سے پہلے توبہ کر کے۔ ہاں، یہ تفکر ہے، اس کو سوچنا چاہیے انسان کو۔ یہ جو آج دن گزرا، میں نے کتنی نیکیاں کی، خدا کا شکر ادا کریں۔ تیرا کوئی کمال نہیں ہے، خدا کی توفیق ہے تیرے اوپر، اور جو گناہ کیے اس کے لیے توبہ کریں۔ تو اس کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ روزانہ انسان کو سونے سے پہلے حساب و کتاب کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یہ فانی دنیا، یہ فانی زندگی جو ہے، اس کے لیے میں نے کیا آئندہ کے لیے اہتمام کیا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے نصیحت کی کہ جب خاموش رہو تو فکر کرو، وَنُطْقِ ذِکْرَا، اور جب بات کرو تو ذکر خدا کے لیے۔ ذکر خدا عظیم عبادت ہے، ہمیشہ خدا کو یاد کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے ذکر کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، بہت زیادہ تاکید۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب سو جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، تو لیٹتے ہوئے بھی خدا کو یاد کرتے ہیں۔ لہذا فرمایا، اللہ رب العزت نے نصیحت کی کہ جب خاموش رہو تو فکر کرو، اور جب بولو تو ذکر کرو۔ بولو اس لیے نہیں کہ کسی کی غیبت کرو، کسی پہ تہمت لگاؤ، جھوٹ بولو، چغل خوری کرو، یہ نہیں بولنا۔ زبان اس لیے نہیں ہے کہ خدا کی نافرمانی کی جائے، فتنہ اور فساد برپا کیا جائے۔ جب بولو تو ذکر خدا کے لیے۔ وَنَظَرِ عبرہ، اور میرے رب نے مجھے نصیحت کی کہ جب کسی چیز کو دیکھو تو عبرت کی نگاہ سے دیکھو۔ یہ دنیا عبرت ہے، لیکن ہم عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار آمادہ نہیں ہیں۔ ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، روایت کے جملے ہیں حدیث کے۔ عبرتیں کتنی زیادہ ہیں اور عبرت حاصل کرنے والے کتنے کم ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، لیکن جب ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں گھروں کے اندر، اسی گھر میں میرا والد رہتا تھا، آج وہ موجود نہیں ہے۔ اسی گھر میں میرا چچا رہتا تھا، لیکن آج وہ زندہ نہیں ہے۔ عبرت حاصل کریں کہ کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتا۔ کاش ہم عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگی کو اطاعت خدا میں بسر کریں۔ سید الانبیاء کی یہ نصیحتیں ہیں، 9 نصیحتیں، ہمیں ان کو اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے، ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔